السلام علیکم پیارے دوستو، زلفی نالج لائن میں خوش آمدید۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ دمشق پر سلطان نور الدین محمود زنگی کا قبضہ اس دور کا اہم ترین واقعہ تھا۔ اس فتح کے بعد زنگی خاندان کی سلطنت موصل سے حران تک وسیع ہو گئی اور یروشلم تک آگے بڑھنے کے لیے راستہ صاف ہو گیا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی اس عظیم الشان کامیابی پر خلیفہ بغداد کو اتنی مسرت ہوئی کہ اس نے سلطان کو الملک العادل کا خطاب دیا اور والی شام کی خدمت میں پرجوش مبارکباد کے ساتھ قیمتی تحائف بھی بھیجے۔ امیر مجیر الدین کی شکست کی خبر سن کر شاہ یروشلم بہت اداس ہو گیا۔ پھر ایک دن اپنے رازدار مشیروں کو خلوت میں طلب کر کے کہنے لگا، یسوع مسیح ہم پر رحم کرے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ آنے والا زمانہ صلیبیوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ قاضی ابن ارسون بھی اپنے شاگرد کی اس کامیابی پر بہت خوش تھے۔ پھر جب یہ خبر شاریہ کے کانوں تک پہنچی تو وہ جوش جذبات میں وارفتہ ہو کر کہنے لگی۔ یوسف، یہ تو بہت چھوٹی کامیابی ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ میری گناہگار آنکھیں کیسے کیسے مناظر دیکھ رہی ہیں۔ ہر طرف تم ہی تم ہو اور ساری بلندیاں تمہارے قدموں میں جھکی ہوئی ہیں۔ یہ کہتے کہتے یکایک شاریہ اداس ہو گئی، پھر خود کلامی کے انداز میں بولی، مگر میں تمہیں کیسے دیکھوں؟ تم تو مجھ سے بہت دور چلے گئے۔ اذیت و کرب کی شدت سے شاریہ کا زرد چہرہ اور پیلا پڑ گیا۔ اس وقت ابو سالم حمام دمشق کا دیوان تھا۔ یوسف صلاح الدین نے کوتوال ہوتے ہی خاموشی سے شہر کی صورتحال کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ اس نے نہایت رازداری کے ساتھ چند معتبر لوگوں کو اپنا نائب مقرر کیا۔ یہ تمام افراد بہت معمولی لباسوں میں کوچہ بکوچہ گھومتے رہتے تھے۔ انہیں دیکھ کر کوئی شخص گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ لوگ سرکاری عہدوں پر فائز ہیں اور مقامی باشندوں کی حرکات کی نگرانی کر رہے ہیں۔ دراصل یہ تمام افراد یوسف صلاح الدین کے جاسوس تھے، جنہیں اس کام کے لیے متعین کیا گیا تھا۔ عام لوگوں سے ملاقات کریں اور نئی انتظامیہ کی کارکردگی کے بارے میں پوچھتے رہیں کہ اس سے مطمئن ہیں یا ناخوش۔ خود یوسف صلاح الدین بھی معمولی کپڑوں میں حلیہ بدل کر دمشق کی گلیوں میں گھومتا رہتا تھا اور رات کو گھوڑے پر سوار ہو کر غریبوں کے محلوں کی گشت کیا کرتا تھا اور ہنگامی وقت میں نادار اور مجبور انسانوں کی بھی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک رات یوسف صلاح الدین حسب معمول گشت پر تھا کہ ایک گھر کے دروازے پر کچھ لوگ کھڑے نظر آئے۔ انہی کے درمیان سے کچھ دل دوز چیخیں ابھر رہی تھیں، جیسے کوئی انتہائی دردناک لہجے میں ماتم یا فریاد کر رہا ہو۔ فاصلہ ذرا زیادہ ہونے کے باعث چیخوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ رونے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ یوسف صلاح الدین نے گھوڑے کی رفتار تیز کر دی اور چند لمحوں میں اس مکان کے قریب پہنچ گیا جہاں کچھ لوگ جمع تھے۔ یوسف صلاح الدین نے سنا ایک بوڑھا مرد اور ایک بوڑھی عورت بیان کرنے کے انداز میں چیخ رہے تھے، سلطان، ہم نے تیرے آنے کی کتنی دعائیں مانگی تھیں، مگر تیرے آنے سے بھی کیا ہوا؟ ظالموں کا وہی ظلم ہے اور غریبوں کی وہی مجبوری، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ ہم محتاجوں پر کیا گزری۔ یوسف صلاح الدین ان بوڑھوں کی فریاد سن کر لرز اٹھا اور تیزی کے ساتھ گھوڑے کی پشت سے اتر کر ان لوگوں کے قریب پہنچا۔ ایک مسلح جوان کو اپنے نزدیک پا کر وہ لوگ گھبرا گئے اور بوڑھوں نے رونا بند کر دیا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم پر کیا گزری؟ یوسف صلاح الدین نے انتہائی نرم لہجے میں کہا۔ بوڑھی عورت اور مرد نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ایک اجنبی کی آمد سے سہم کر رہ گئے تھے۔ یوسف صلاح الدین نے سمجھانے کے انداز میں دوبارہ کہا، اگر تم ظالم کی نشاندہی نہیں کرو گے تو اسے کیسے تلاش کیا جائے گا؟ بوڑھے اس بار بھی خاموش رہے، مگر ان کے بجائے ایک نوجوان نے یوسف صلاح الدین سے پوچھا، تم کون ہو؟ میں دمشق کا نیا کوتوال ہوں، مجھے سلطان عادل نے تمہارے حقوق کی نگرانی اور حفاظت کے لیے مقرر کیا ہے۔ تم لوگ بلا خوف و خطر اپنا دکھ بیان کرو۔ میں خدائے وحدہ لا شریک کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہاری فریاد سلطان عادل تک پہنچائی جائے گی۔ جب بوڑھی عورت اور مرد نے ایک حکومتی کارندے کو اس قدر مہربان اور شفیق پایا تو دونوں رو رو کر اپنے غم بیان کرنے لگے۔ دمشق میں ایک بہت دولت مند اوباش شخص امیر فوزی تھا۔ اس نے دو بوڑھی عورتیں اس لیے ملازم رکھی تھیں کہ وہ بھیک مانگنے کے بہانے محلے در محلہ گھوم کر مختلف گھروں میں جائیں اور خوبصورت لڑکیاں تلاش کریں۔ پھر جیسے ہی وہ بوڑھی جاسوس عورتیں اطلاع دیتی کہ فلاں گھر میں خوبصورت لڑکی موجود ہے، امیر فوزی اپنے مسلح بدماشوں کو بھیج کر لڑکی کو اٹھوا لیتا، پھر اپنی ہوس کی تکمیل کے بعد اس مظلوم لڑکی کو اس کے گھر بھجوا دیتا۔ امیر مجیر الدین بذات خود
ایک انتہائی بدکار انسان تھا، اس لیے پورے دمشق میں حرص و حوث کا بازار گرم تھا۔ عدالتیں تھیں مگر صرف غریب مجرموں کے لیے، عمرہ قانون سے بالاتر تھے اور ان کے گناہوں کا احتساب کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ اگرچہ امیر مجی الدین کی بساط اقتدار الٹ چکی تھی مگر امیر فوزی اسی نشے میں تھا، اور اس خمار کی وجہ دمشق کا دیوان ابو سالم حمام تھا جس سے امیر فوزی کے گہرے دوستانہ تعلقات تھے۔ ایپیسوڈ 34 اختتام پذیر ہوئی۔